اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، تکاد تمیز من الغیظ۔ تمیز کا مطلب ہم نے نہیں پڑھا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا، یعنی کسی چیز کو کسی اور چیز کے اوپر فوقیت کی وجہ سے اس کو اس سے الگ کر دینا، یعنی بیسکلی اس میں پھر کیا ہے، بریکنگ اپارٹ کا میننگ آ رہا ہے۔ تو اس سے مطلب نکلا پھٹ پڑنے کا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوگی جہنم۔ اور یہ بھی آتا ہے ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جہنم کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوگا، یعنی ایک عجیب سا منظر ہوگا اور غصے میں ہوگی، وہ بھڑک رہی ہوگی۔ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ ابل رہی ہوگی۔ بیسکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر اس کا غصہ، اس کا غضب شدید ہوگا، اور وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اور پھر یہ تھا کہ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اس میں ہم نے پڑھا نا کہ خزنتھا سألہم خزنتھا، کون سوال کرے گا ان سے؟ اس کے خزائن، یعنی اس کے داروغہ، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے۔ اور یہ خزانہ سے بھی نکلا ہے نا۔ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جہنم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں they're long forgotten، وہ ایسے نہیں ہیں جن کو یاد رکھا جائے، وہ ایسے نہیں ہیں جن کی اہمیت اللہ کی نظر میں ہو، اور بالکل چھپا دیا گیا ان کو۔ حالانکہ دنیا میں وہ فیم کو کریو بھی کرتے تھے، اور ان کو یہ فیم مل بھی جاتا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کی فین فالوئنگ تھی، اور سب کچھ تھا کہ ان کے ساتھ میجورٹی تھی۔ لیکن جب جہنم میں گئے ہیں تو بالکل ان کو ہے نا کہ گاربیج کو ڈسٹ بن میں پھینک کر اوپر سے بند کر دیا جائے، اس کا ڈھکنا دے دیا جائے اوپر، تو بالکل اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ اور ان سے ان کے جو جہنم کے کیپرز ہوں گے وہ سوال کریں گے باقاعدہ، اور وہ سوال اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کی کیئر میں ہو رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں ذرا کیوں کیا تھا ایسا، کاش تم نہ کرتے۔ نہیں، وہ ان کی پرواہ میں نہیں سوال کریں گے، بلکہ ایک طرح کا ان کے لیے ٹونٹ ہوگا کہ الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ڈرانے والا ضرور بھیجا گیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تو رحمان ہے، اور وہ تو انصاف پر مبنی اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہو اور انہوں نے بات بھی مانی ہو اور پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہو؟ یعنی کہ جو مالک ہیں جہنم کے داروغہ اور جو باقی کیپرز ہیں، ان سب کو معلوم ہے، ان سب کو پتہ ہوگا کہ یہ قصور انہی کا ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی وارنر ضرور آیا تھا۔ اور نذیر میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف جو ایک اسکالر ہو جائے یا ایک اسپیکر ہو جائے، کوئی علامہ ہو جائے، کوئی مفتی ہو جائے، اسی کو نذیر کہا جاتا ہے، یا کوئی پیغمبر ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور رسول ہو، نبی ہو، تو نذیر اسی کے لیے ورڈ یوز ہوگا۔ نہیں، نذیر میں ہر وہ شخص آتا ہے جو کہ اللہ کی آپ کو یاد دلاتا ہے، جو آخرت کی آپ کو یاد دلاتا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے ہی آپ کو کوئی لیکچر دے، اپنی زبان سے ہی آپ کو سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو، یا آپ کو کوئی اچھی بات بتائے، بلکہ اس کی پریزنس ہی کافی ہو۔ نذیر میں بہت پاور ہے اس ورڈ میں، یعنی کہ وہ اس طرح سے آپ کو وارن کر رہا ہے کہ جسٹ اس کی پریزنس جو ہے وہی انف ہے۔ اس کے ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ تو آپ کو وائبز آتی ہیں کہ ان کے اندر اتنا تقویٰ ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ کا خود بخود دل کرنے لگ جاتا ہے، کہ ایک سکون سا احساس ہوتا ہے آپ کو کہ دل کرتا ہے اب میں بھی عبادت کروں۔ اور ان کے پاس جو ہے نا نعمت یہ سکون کی یا اللہ کی محبت کی، اس سے ان کی زندگی میں کتنا ایک ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، تو یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی یاد آپ کے دل میں بھی اور زیادہ ابھر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نذیر ہے، آپ کے پیرنٹس بھی نذیر کا کام کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو اچھی بات سمجھاتے ہیں،
آپ کی کوئی دوست بھی نذیر ہو سکتی ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کی طرف مت جاؤ، یہ نیکی کا کام ہے، اس کو اڈاپٹ کرو. یعنی کہ وہ ایک طرح سے پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم، یعنی کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے تمہیں اللہ کی باتیں ماننے کی نصیحت کی ہو، بتایا ہو کہ یہاں پر اس گناہ کا کتنا بڑا وبال آ سکتا ہے، اور تمہیں اگر یہاں پر صبر کر لو گے، تم اگر یہاں پر نیکی کا کام کر لو گے، اللہ کی بات مان لو گے، تو تم کتنا اجر کما سکتے ہو. جس نے تمہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کی ہو اور قرآن کی طرف دعوت دی ہو، کوئی لیکچر کی طرف کبھی کہا ہو کہ اچھا آؤ میرے ساتھ کوئی لیکچر سننے چلو، جس نے تمہیں کبھی کوئی واٹس ایپ آڈیو ہی بھیج دی ہو، کوئی ویڈیو ہی یوٹیوب پر دکھا دی ہو کہ جس سے تمہیں کوئی نصیحت مل جائے. آج کل تو دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک نصیحت بھی آ جاتی ہے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک بات ہی انسان کو کلک کر جاتی ہے اور اس کی زندگی کا جو پورا پیٹرن ہے وہ بدلنے میں مدد کر جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ ان کو یہ بات پوچھی جائے گی کہ کوئی ایک بھی نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایسا ہی بنایا ہے کہ فطرت پہ پیدا کیا ہے ہر انسان کو، اور انسان اگر ولنگلی کانشیسلی اپنی فطرت کی آواز کو دبائے چلے جا رہا ہے، اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کو اگنور کرتے چلے جا رہا ہے، توبہ کو ڈیلے کرتے چلے جا رہا ہے، اور اللہ کی کتاب کو بالکل پڑھنے اور سننے کیا کہ وہ اس کو کوئی اور انسان اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے تو وہ اس سے بھی منہ پھیر لیتا ہے. تو اگر کوئی انسان ایسے کام کر رہا ہے تو پھر یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس پہ تو پھر حجت تمام ہو رہی ہے نا. اس کو تو وہ تو جان بوجھ کر اللہ کا جو حکم ہے اس سے دور بھاگ رہا ہے. تو یہ آیت جب ہم پڑھیں کہ الم یاتکم نذیر، تو امیجن کریں کہ اس ٹائم پر کیا ریگریٹ ہوگا کہ جب واقعی میں ایک سوال ہوگا اور ایک طرح کا ٹونٹ ہی ہوگا، بیکاز وی آلریڈی نو دی آنسر، دے آلریڈی نو دی آنسر. تو انسان کو پھر کیا شرمندگی ہوگی کہ آیا تو تھا نا. آگے ہی آیت میں وہ کہتے ہیں قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی یقیناً ایسا ہوا تھا. قد جاءنا نذیر، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ جاءنا جو ہے نا اس میں شدت ظاہر ہو رہی ہے. جاءنا نذیر، کہ وہ اس طرح سے نہیں آیا تھا کہ بس ایک دفعہ آ کر چلا گیا تھا، ایک دفعہ اللہ کی یاد دلا دی تھی، اس کی نشانیوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلا دی تھی اور پھر وہ چلا گیا تھا، اور باقی زندگی ہمیں کوئی بھی وارن کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اور اچھی بات کی تلقین کرنے کے لیے ہمیں ملا ہی نہیں. جاءنا یہ ہے کہ اب وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں ڈرانے والا آیا تھا، یعنی جتنی بات پوچھی اب اس سے زیادہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آیا تھا کہ وہ ہر موقع پر اور طرح طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو فالو کریں، اور یعنی بار بار ہمیں اس کی طرف دعوت دی گئی تھی جو بات حق ہے، جو بات صحیح ہے، جس بات میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن ہم نے ہی نہیں مانا. آگے کہیں گے فَكَذَّبْنَا، بس ہم نے جھٹلایا، ہم نے اس کی تکذیب کی ہے، ہم نے کہا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو. اکثر ہمیں دل سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن ہم زبان سے کہتے تھے، اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، اور زبان سے یہی کہتے تھے کہ نہیں، اٹس ٹو ہارڈ فار us ٹو فالو دس ایکٹ اور فالو دس بات. ہم تو نہیں کر سکتے اس کام کو، کیونکہ ہم اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کر لیں، ہماری طبیعت اجازت نہیں دیتی، فجر کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا، نیند غلبہ پا جاتی ہے. باقیوں کے لیے ہوگا آسان، بس میں نہیں کر سکتی. حجاب کی بات آئے، بس میں نہیں کر سکتی. اور کوئی بھی بات آپ ہمیں کہہ لیں، نصیحت کر لیں، I will try my best to follow that, but don't ask me to do حجاب. یہ اللہ کا حکم میں نہیں مان سکتی، بیکاز بچپن سے مجھے خواہش ہے کہ میں پیاری لگوں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈریس اپ کر کے لوگوں کے سامنے جاؤں، چاہے وہ لوگ جو ہیں وہ
آپ کے محرم نہ ہوں، تو وہ اگر آپ کا ایک شوق اور وہ خواہش، وہ آپ کے یعنی نفس آپ کا اتنا زیادہ پھول چکا ہوا ہے، خواہش اتنی زیادہ غلبہ پا چکی ہوئی ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ فَكَذَّبْنَا، بار بار اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہوتا ہے، بار بار آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ سوری دس تھنگ کین ناٹ بی ڈن، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو فَكَذَّبْنَا بہت زیادہ جھٹلانے کے لیے آتا ہے. فَكَذَّبْنَا کہ بات ایک تو یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا مطلب کہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اور وہ اس چیز کا اعتراف کریں گے، ان کو ریگریٹ بھی ہوگا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور کہیں گے کہ اللہ نے کسی پر بھی کچھ نہیں اتارا. یعنی قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریویلیشن کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سرے سے ہی جھٹلا دیں گے. جس طرح سے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا، یہ تو ساحر ہے، یہ تو بس جادوگر ہے، اس نے تو بس من گھڑت باتیں ہمیں بتا رہا ہے، دل سے اپنے گھڑ لی ہوئی ہیں باتیں، اور کذاب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، مجنون ہے، کہ کسی طرح سے لوگ بھی ان کی باتیں نہ سنیں، اور کسی طرح سے بس ان کو ڈی گریڈ کیا جائے، ہیملیٹ کیا جائے، اور وہ اپنے اس مشن کو چھوڑ دیں، اور ان کو یہ بار بار کہنا کہ یہ تو کسی رب نے نہیں اتاری، یہ تو آپ کے اپنے من کی باتیں، دل کی باتیں. تو وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کچھ بھی تو نہیں اتارا گیا اوپر سے، آسمان سے. اور پھر اس طرح سے ان کو یہ طعنے دیے جاتے تھے کہ اچھا اپنے رب سے کہہ دو کہ پھر وہ جس قیامت کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو وہ ابھی لے آئے. یعنی ایک طرح سے یہ بھی جھٹلانا ہی ہوا نا، کہ ہم اس رب کی باتیں نہیں مانیں گے. اب یہاں پہ وہی رب ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہی لوگ اپنے منہ سے اقرار کریں گے. دنیا میں اقرار نہیں کر رہے تھے نا، دنیا میں بہت مشکل تھا ان کے لیے یہ کنفیس کرنا، اس چیز کا اعتراف کرنا، اپنے تکبر کو چھوڑ کر ایک رب کو ماننا ان کے لیے بہت ٹف تھا. لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ یہی اپنے منہ سے، یہ نہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے جھٹلایا تھا، تم نے یہ کہا تھا، نہیں، یہ بتائیں گے کہ ہم نے جھٹلایا تھا، ہم نے یہ کہا تھا. تو اس لیے دیکھیں کتنی زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے اس بات میں، کہ اگر کوئی انسان جو کہ نان مسلم ہے، جو کہ نہیں، یا جو ایون مسلم بھی ہے لیکن اللہ کی کانسٹنٹ نافرمانی کر رہا ہے، اس کے لیے ایک لیسن ہے کہ کل کو وہی انسان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہوگا. دیٹ مینس کہ آج بھی اس کو حق معلوم ہے، لیکن اس نے اپنے دل پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے حق سے. وہ جان بوجھ کر ان باتوں کو اگنور کیے جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کا دنیا کا لاس نہ ہو جائے، کہیں اس کے ہاتھ سے دنیا کا مزہ، دنیا کی لذت، دنیا کی ٹیمپرری انجوائمنٹ چلی نہ جائے. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ادھر ہی اسی دنیا میں اگر ایک انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے تکبر سے کام نہیں لینا، اور اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جو تھوڑا سا لائف سپین جو ہمیں ملا ہوتا ہے، اس میں تو ہم نے اپنے آپ کو صرف سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور اپنے ہر عمل کو چیک کرنا ہوتا ہے، اپنی نیت کو بار بار پرکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر عمل کرتے ہیں، اور کتنا ہم دوسروں کے لیے یا اپنے نفس کی سنتے ہیں. تو یہ اگر یہاں پر انسان سوچ لے گا، سمجھ لے گا، تو وہ اس بڑے خسارے سے، بڑے نقصان سے، اس شرمندگی سے، اس عذاب سے بچ سکتا ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی جب ہم یہ کہتے تھے، ان رسولوں کو جھٹلاتے تھے، نذیر کو جھٹلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو تم بتا رہے ہو ہمیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. یعنی ہم الٹا سنانے والے کو ہی سنا دیتے تھے. وہ ہمیں نصیحت کرنے کی کوشش کرتا تھا. اکثر ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن سن بھی نہیں پاتے، جیسے ہی قرآن لگتا ہے تو ایک دم سے ان کا فیس ریڈ ہو جاتا ہے، and they don't even want to listen to it, and they will ask you to stop reciting. یا اگر ریسیٹیشن کہیں لگی ہے تو وہ آپ کو کہیں گے اس کو بند کرو، نہیں ہم نے نہیں سننا. کہیں کوئی تفسیر لگی ہے، کہیں کوئی بات ان کو اچھی سمجھا رہی ہے، they will instantly change the topic.
ان کو سنی نہیں جاتی ان سے بات. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ہوتا ہے کہ اگر سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ان کے نفس پہ وہ چیز گراں گزری ہوتی ہے، کیونکہ غلط راستے پہ چل چل کے شیطان کی باتیں مان کے وہ شیطان اتنا زیادہ اندر اس نے کنٹرول کر لیا ہوا انسان کو، اس کی روح کو، کہ اب وہ روح جو ہے وہ پھر اچھی بات یا کوئی نصیحت، کوئی ذکرہ، کوئی ریمائنڈر سن نہیں پاتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں آگے سے کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم ہی تو ہو جو ضلال کبیر، صرف ضلال بھی نہیں، یعنی تم ہی گمراہی میں ہو، اور تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. اور ہم دیکھیں اگر کہ اسی طرح ہو گیا، وہ جو مائنورٹی میں ہیں، جو چند گنے چنے لوگ ہیں جو کہ قرآن کی اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کو تھام کر اس کو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی مثال لے لیں کہ ہاں کچھ فالوورز تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو مار دیا گیا تھا، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی حق کی بات ان کو بتائے، کوئی ایسی بات ان کو بتائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہو، اللہ کے رستے کی پہ چلنے کی تلقین کوئی کرے. اس سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اس سے ان کو اریٹیشن ہوتی ہے، تو وہ خود کہیں گے کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ تم ہی گمراہی میں ہو. اور ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پر فار ایگزامپل کہیں آفس میں ہی میجورٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن کوئی ایک دو انسان ہیں جو کہ اس ٹائم پہ بھی جو کہ ورک آورز ہوتے ہیں جس میں ایون بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کسی گوسپ میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر ہنسا جاتا ہے، اور سارے مل کر بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے بھی ایک انسان کو ایک ری انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے، تو وہ مل کر ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور تم جو ہو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو دیندار. you have to take it easy on yourself. بہت زیادہ تم نے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہوا دین. تو یہ چیز ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دن انسان کو شرمندگی ہوگی کہ وہ جو لوگ فالو کرتے تھے دین کو، وہ جو لوگ اللہ کی باتیں مانتے تھے، اس سے ڈرتے تھے وہ ٹھیک تھے. جو کوشش کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی تلقین کریں، غلط کاموں سے روکیں، اور اپنے معاملات بھی درست کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر چھوٹے عمل میں ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو جائے، تو یہ کام میں نے نہیں کرنا. جیسے تقویٰ میں آتا ہے نا، بچ بچ کے چلنا، اتنا کانشیس ہو کر چلنا کہ کہیں کوئی انسان اپنے ایمان کا نقصان نہ کر لے، اللہ کو ناراض نہ کر لے. تو وہ تقویٰ والے لوگ تھے، اور یہ لوگ انہی کو کہتے تھے کہ جو تمہیں جو ہے نا تقوی کا ہیضہ ہو گیا، تمہیں جو ہے نا تم بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو اس دین کو فالو کرنے پر، اور تم نے ایک بہت ہی غلط انٹرپریٹیشن لے لی ہے دین کی. ایسا نہیں ہے. نہیں، ہاں ٹھیک ہے کہ امید کے ساتھ انسان کے اندر خوف ہونا چاہیے، لیکن یہ خوف بھی اور یہ امید بھی آپ کو پھر پش کر دے کہ آپ ایک اللہ کے بندے ہو کر رہ جاؤ. آپ پیپل پلیزر نہ بنو، آپ نفس پلیزر نہ بنو، آپ سوسائٹی پلیزر نہ بنو، آپ صرف اللہ پلیزر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جتنا تم ایک اللہ کے آگے جھکو گے، سٹینڈ لوگے وہاں پر اپنے دین کے معاملے میں جہاں لینا چاہیے، لوگوں سے ڈر کے نہیں یا یہ سوچ کے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو اپنے آپ کو بہت ہی مولوی سمجھ رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بہت ہی علامہ سمجھ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں ان کے طعنے نہیں سہ سکتی، تو یہاں پہ میں اپنے اس عمل کو کمپرومائز کر دیتی ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. کیونکہ یہی لوگ اصل میں کامیاب ہوں گے
جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سر بلند بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے سٹینڈ بھی لیتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بڑے عذاب سے بچائے، اور ہم سب کو دنیا میں بھی تکبر سے، عذاب سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے بچائے، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جو ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور تمام وہ لوگ کہ جو کسی تکلیف میں ہیں، جو کسی پریشانی میں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو اور یا سائیکولوجیکل ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالے اور ان کو بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ جو کبر ہے نا، یہ جو تکبر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا تھا، کہ ان کو اپنا آپ، اپنا نفس بہت بڑا لگتا تھا، ان کے لیے وہ چیز ماننا بہت مشکل تھی کہ جو ان کو ان کے نفس کے اوپر بھاری ہو، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، دوسروں کو تانے دے رہے تھے، ہے نا، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اگر ان کے اندر ہیوملٹی ہوتی، عاجزی ہوتی، وہ تھوڑا سا تو اپنے دل کو نرم کر کے اگلے کی بات سن لیتے ایٹ لیسٹ، لیکن ان کے اندر تکبر تھا، اپنی بڑائی کا زوم تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے تھے، اس وجہ سے کسی کی نصیحت کو وہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ تو اس لیے اگر انسان نے اپنا دل نرم کرنا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ تکبر سے بچا جائے۔ سب انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں اور سب انسان برابر ہیں، تو کسی کو کسی پر جو فوقیت اگر حاصل ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا، یہ غلط ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو ہے انسان کے ایمان کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اور اس شیطانی صفت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہم سب کے اندر عاجزی اور نرمی لے کر آئے، آمین۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔